جس میں ہم یوم آخرت کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ میدان محشر میں پروردگار بندوں کا حساب لے گا اور سارے انسان وہاں پر جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آنے والا ہے اس تک کے جتنے بھی انسان ہوں گے وہ بھی جمع ہوں گے. جنات ہیں وہ بھی جمع ہوں گے, جانور ہیں, حیوانات ہیں وہ بھی جمع ہوں گے. اور پھر پروردگار حساب لے گا اور وہاں کن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیا سوالات کیے جائیں گے. گزشتہ ہفتے ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ پروردگار جب حساب لے گا تو بندوں سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ انہی 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, نہیں, بلکہ پروردگار نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے یہ نعمت تمہیں عطا کی تھی, تم نے اس پر میرا شکر ادا کیا یا نہیں. سورہ تکاثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس کی آخری آیت میں پروردگار یہی بیان فرما رہا ہے. اس سے پہلے میدان محشر کی منظر کشی ہے کہ تم قیامت کے دن جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لو گے, کھلی آنکھوں دیکھ لو گے. آج تمہاری آنکھوں سے وہ غائب ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے جہنم, لیکن اس دن تم بالکل سامنے دیکھو گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى, جہنم قریب کر دی جائے گی ان لوگوں کے جو اس کو دیکھیں گے. تو سامنے جہنم ہوگی, آدمی دائیں طرف دیکھے گا, بائیں طرف دیکھے گا, سامنے دیکھے گا, سامنے اس کو جہنم نظر آئے گی, دائیں بائیں اس کو اپنے اعمال جو اس نے کرتوت کیے ہوں گے وہ اس کو نظر آئیں گے. پھر پروردگار کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا. پروردگار اس سے پوچھے گا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, پھر تم سے ضرور بضرور اس دن پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ایک گلاس پانی پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. ایک لقمہ روٹی کا جو ہم لیتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں, حلق سے نیچے اتارتے ہیں, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ اس کا شکر ادا کیا تم نے یا نہیں. ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. غرض یہ کہ جتنی نعمتیں پروردگار نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, میں نے یہ نعمتیں تمہیں دی تھیں, تم نے ان کا شکر ادا کیا یا نہیں. اگر بندے نے شکر ادا کیا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور اگر نہ شکری کی ہوگی پروردگار کی, شکر ادا نہیں کیا ہوگا, پھر پروردگار کی طرف سے دھمکی دی جاتی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نہ شکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا, بہت شدت کے ساتھ عذاب تمہیں چھوئے گا, میرا عذاب تمہیں پہنچے گا. تو ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں, عافیت اسی میں ہے. پروردگار نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے ہم ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں, اور ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں رب نے ہمیں عطا کی ہے ان نعمتوں کو ہم اللہ کی فرما برداری میں لگائیں, اس کی رضا حاصل کرنے میں لگائیں, اس کی ناراضگی سے بچیں. یہ سانس جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں زندگی کے, ان سانسوں کو ہم اس کی یاد میں لگائیں, اس کی عبادت اور بندگی میں لگائیں. یہ زندگی کے جو لمحات اس نے عطا کیے ہیں یہ پروردگار کی عبادت اور بندگی میں لگائیں. اسی طریقے سے یہ آنکھ اس نے ایک نعمت دی ہے, اس آنکھ کو ہم جائز استعمال کریں, ناجائز استعمال کرنے سے بچیں. یہ کان اس نے عطا کیے ہیں تو کانوں کی اس نعمت کو پروردگار کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے. جو چیز سننے سے منع کیا گیا ہے اس کو ہم نہ سنیں کان کے ذریعہ سے. یہ زبان اس کی ایک نعمت ہے, اس کو ہم جائز طور پر استعمال کریں. اس سے ہم پروردگار کے کلام کی تلاوت کریں, اس سے ہم درود شریف پڑھیں, اس سے ہم استغفار کریں, اس سے ہم پروردگار کی تسبیح بیان کرے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس سے صحیح بات کہیں, کوئی غلط بات اس سے نہ نکالیں. جھوٹ سے اپنی زبان کو بچائیں, غیبت سے اپنی زبان کو بچائیں, کسی کو گالی گلوچ کرنے سے اپنی زبان کو بچائیں, کسی کو برا بلا کہنے سے اپنی زبان کو بچائیں. تو یہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہوگا. اور اگر ہم نے ان اعضاء کو, ان نعمتوں کو
غلط استعمال کیا پھر ناشکری ہو گئی رب کی، اور جو ناشکرے ہیں ان کے لیے رب نے بڑی زبردست قسم کی وعید بیان فرمائی، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا جو تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ تو قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو موٹے طور پر بڑے سوالات ہوں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 5 سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ پروردگار یہ کہے گا میں نے تمہیں عمر عطا کی تھی، اس عمر کو تم نے کس کام میں لگایا؟ فیما افناہ، کہاں اس کو فنا کیا، کہاں اس کو ضائع کیا تم نے؟ آیا میرے حکموں کے مطابق اس کو لگایا؟ میرے حکموں کو پورا کرتے تھے تم کہ نہیں کرتے تھے؟ میری یاد میں اس کو لگایا ہے نہیں لگایا ہے، یا پھر گناہ کے کاموں میں لگایا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا فیما افناہ۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا یہ عمر، یہ زندگی، یہ اللہ نے ہمیں سرمایہ دیا ہے آخرت کی نعمتوں کو کمانے کے لیے، جنت کی نعمتوں کو خریدنے کے لیے۔ لہذا عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اس نعمت کی قدر کرتا ہے اور جو زندگی کے لمحات اس کے گزر رہے ہیں ان لمحات کو رب کی فرما برداری اور اطاعت میں لگاتا ہے، کیونکہ ہمارا جان مال جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب بکاؤ مال ہے، یہ ہم بیچ چکے ہیں جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، یہ بکاؤ مال ہے، اس لیے ہم رب کے حکم کے مطابق ہی اس کو لگائیں، استعمال کریں، اپنی مرضی اس میں نہ کریں۔ جو رب کی مرضیات ہے اس پر ہم چلیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے لمحات کا حساب دینا ہے، اس بات کو اس نے ملحوظ رکھا، مد نظر رکھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کے بعد اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے روک لیا۔ جی چاہ رہا تھا لوگ جو کر رہے ہیں وہی میں بھی کروں، لیکن پھر فوراً اس کو یاد آ جاتا ہے نہیں، مجھے رب نے ایک کام دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، مجھے اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا، اپنی خواہشات پر چلوں گا، پھر خائب اور خاسر ہو جاؤں گا، نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس کے سامنے یہ آیت بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور یہ کون آدمی ہے جو جی میں آیا وہی کرتا جاتا ہے، نہیں دیکھتا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کچھ پرواہ نہیں کرتا ہے، جو جی میں آیا کرتا جا رہا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جس نے کسی بت کی عبادت نہیں کی بلکہ اپنی خواہشات کی عبادت کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ اب یہ رب کے سامنے ڈرنے والا جو ہے یہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے اور پھر زندگی بسر کرتا ہے اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، یہاں بھی عزت پائے گا، اور آخرت میں بھی یہ کامیاب ہوگا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افناہ، اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کو تم نے کیسے پرانا کیا، کہاں اس کو گوایا، کس کام میں تم نے اس کو لگایا۔ جوانی میں آدمی کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کو طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ کام کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں جا کر نہیں کر سکتا ہے۔ اب بوڑھا ہو گیا، اب تو سجدے کرنا مشکل ہو گئے، اب تو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے یا نیچے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں رہی، اب ٹانگیں کام رہی ہیں، اب ہاتھ کام رہے ہیں، اب زبان لڑکھڑا رہی ہے، اب دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اب پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، پاؤں تو قبر میں لٹک رہے ہیں۔ اب آ گیا، اب گھر والوں نے بھی نکال دیا، نہ بچے پوچھتے ہیں، نہ بچیاں پوچھتی ہیں، نہ پوتے پوچھتے ہیں، نہ پوتیاں پوچھتی ہیں۔ اب کہا بڈھا ہے، یہ گھر میں کھانستا ہے، اس کو ذرا جانے دو مسجد میں ہی رہے تو اچھا ہے۔ اب مسجد کا کھونٹا آ کے بن رہا ہے۔ اس وقت تو جب بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، اس وقت کی عبادت اللہ کے یہاں اس طرح قابل قبول نہیں ہے جس طرح جوان کی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ جوان کی عبادت اور بندگی کی اللہ کے یہاں ایک قدر ہے، اور کتنی قدر ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں
قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے کے اندر ہوں گے، اس وقت کچھ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو پروردگار کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے والے ہوں گے۔ ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جو پروان چڑھا ہو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے، اس نے جوانی کو رب کی عبادت میں لگا دیا، وہ جوانی میں رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کی راتیں بھی عبادت میں لگ رہی ہیں، اس کے دن بھی عبادت میں لگ رہے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا ہے، وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ اپنی یہ بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، برا سننے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر ایک گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، نیک نامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اپنی جوانی کی قدر کر رہا ہے، ایسے جوان کو پروردگار قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ اس لیے جوانوں، یہ جوانی جو پروردگار نے دی ہے، یہ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے دی ہے، یہ خامخواہ کے لیے ویسے ہی گپ شپ کے لیے اور دوستی یاری میں راتیں گزارنے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے یا لڑکیوں کے پیچھے گھومنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ یہ رب نے اس لیے دی ہے کہ ہم اس کو اللہ کی یاد میں لگائیں اور ہم قرآن پاک کی ان آیات کا مصداق کریں بنے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، یعنی ڈر ڈر کے زندگی بسر کرنے والے بن جائیں، رب کے سامنے کھڑے ہونے والے بن جائیں، ان کی راتیں رب کے سامنے کھڑے کھڑے گزرے، ان کی راتیں سجدوں میں گزرے، ان کی راتیں آنسو بہانے میں گزرے، جب آخری وقت ہو، آخری پہر ہو رات کا، اس وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ آنسو بہا رہے ہوں، پھر رب بھی اس وقت فرشتوں کے پر فخر کرتا ہے، او فرشتوں، یہ ہے میرے وہ بندے جن کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا کہ یسفک الدماء، کہ یہ دنیا میں آ کر فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے۔ میں نے کہا تھا اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ میرا نوجوان بندہ، اس کو دیکھو، اس کو کون سی چیز ہے جو نرم اور گرم بستر سے اٹھانے والی ہے اور میرے سامنے رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ بس میرا ڈر اور خوف ہے اس کو، اور مجھ سے محبت جو ہے وہ اس کو بیدار کر رہی ہے، جگا رہی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ رب بھی پھر بندوں کے اوپر فخر کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر لگائیں۔ تو خاص طور سے سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، اس جوانی کو کہاں تم نے لگایا؟ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ کہاں سے اس کو کمایا تھا۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال یہ کوئی زیادہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے اس کو ایک جگہ خیر سے تعبیر کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان خیر یعنی مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا کر دی جائے فانتشروا فی الارض، پھر تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ گویا قرآن پاک میں ایک جگہ مال کو فضل کہا گیا، دوسری جگہ خیر کہا گیا، لیکن یہ فضل اور خیر تبھی بنتا ہے جب اس کو ان طریقوں سے حاصل کیا جائے جو طریقے شریعت نے جائز قرار دیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق اس کو حاصل کیا جائے جو اصول شریعت نے اس کے حصول کے لیے متعین کیے ہیں، تب اس میں خیر ہے، تب یہ رب کی طرف سے فضل ہے۔ اور اگر ان طریقوں کے مطابق اس کو حاصل نہ کیا جائے، ناجائز طریقوں سے اس کو بٹورا جائے، اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، تو پھر اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے، پھر یہ وبال ہے، پھر یہ مال نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جن کو آدمی خرید کر گویا لا رہا ہے، جن کو اکٹھا کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اپنی بیوی کے پیٹ میں ڈال رہا ہے، یہ آگ کے انگارے بھر رہا ہے، جو رشوت کے طور پر لا رہا ہے، جو سود کے طور پر لا رہا ہے، جو جھوٹ بول کر لا رہا ہے، جو فریب دے کر لا رہا ہے۔ یہ اللہ نے مال جو ہے اس کو خیر قرار دیا، فضل قرار دیا، لیکن تب جب کہ اس کو کمایا جائے جائز طریقوں سے، اس کو حاصل کیا جائے ان ذرائع سے جو ذرائع شریعت نے جائز قرار دیے ہیں۔
مال کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ تجارت ہے. تجارت کے اصول مقرر کیے گئے کہ تمہیں تجارت ویسے نہیں کرنی ہے جیسے دنیا والے کرتے ہیں, نہیں, بلکہ تمہیں تجارت کچھ اصولوں کے تحت کرنی ہے, اور اگر ان اصولوں کے تحت تم تجارت کرو گے تو پھر تم سرخرو ہو جاؤ گے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور آخرت میں تمہارا حشر اس وقت جو ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی یہ روایت ہے, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا, صالحین کے ساتھ ہوگا. ان کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا. تجارت کے اندر یہ دو اہم اصول بیان کیے گئے, ایک تو سچائی کے ساتھ ہو, دوسرا دیانت داری کے ساتھ ہو, سچ ہو, اس میں جھوٹ نہ بولا جائے, جھوٹی قسم نہ کھائی جائے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی تجارت میں جھوٹی قسم کھا کر مال کو فروخت کرنے والے کے بارے میں. آپ نے فرمایا, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا, ولا ينظر الیہم, اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا, ولا یزکیہم, اور نہ ان کو پاک کرے گا, ان کا تزکیہ کرے گا. آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ المنان, ایک وہ ہے جو کسی پر احسان کرتا ہے, احسان کر کے پھر اس کو جتلاتا ہے, کسی کو کوئی معمولی سی چیز بھی دیتا ہے پھر اس کو جتلاتا ہے, ارے میں نے تو آپ کو یہ دیا تھا, میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیا تھا, اب تم میری بات نہیں مانتا ہے, میری بات نہیں سنتا ہے. یہ احسان جتلانے والا, اس کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو اس سے بات کریں گے, نہ نظر رحمت فرمائیں گے, نہ اس کو پاک کریں گے. اور جس سے اللہ بات نہیں کرے گا, جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا, جس کو پاک نہیں کرے گا, ہم خود سمجھ جائیں کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہم احفظنا, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آج ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو کسی کے ساتھ کوئی بھی تھوڑا سا احسان کا معاملہ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اس پر احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے اوپر بڑا ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہم احفظنا, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. دوسرے نمبر پر فرمایا وَمُدْمِنُ خَمْرٍ, اور جو نشے کا عادی ہو, جو نشے پہ نشے کرتے جا رہا ہے, اس چیز کو استعمال کر رہا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کا نشہ ہو, چاہے وہ سیال ہو, شراب ہو, یا دوسرے قسم کے جو آج کل نشے, بھنگ ہے, افیون ہے, دوسرے ہیں, یہ جو چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں نشے کی, یہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کرنے والا ایسا شخص ان میں سے کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے, نشے کی کوئی چیز لے رہا ہے, تو مدمن خمرن, آپ نے فرمایا اس کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے, اور نہ اللہ اس سے بات کرے گا, نہ اس کو پاک کرے گا. اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا, یہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور جہنم میں اس کو جو وہاں پر خوراک دی جائے گی کھانے کے لیے, معلوم ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں جو بدکار قسم کی عورتیں ہوں گی, ان عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والی جو پیپ ہوگی, وہ پیپ ان کو پلائی جائے گی. اللہم احفظنا, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. آج بہت سارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کو کہا جائے آپ نے خنزیر کھایا, آپ نے سور کھایا, تو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارے خنزیر اور شراب میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. خنزیر اور شراب میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں برابر ہے. جیسے خنزیر حرام ہے, شراب بھی حرام ہے. جیسے خنزیر حرام, اسی طرح نشے کی دوسری چیزیں یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. خنزیر کا نام سننا تو پسند نہیں کرتا ہے, اور شراب کو منہ سے لگاتا ہے, نشے کی چیزوں کو لیتا ہے, انجیکشن لگاتا ہے, نہ معلوم کیا کیا تو کر رہا ہے. یہ تو خنزیر سے بھی بدتر چیز جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے, اس لیے کہ اس میں تیری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے, تیری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے نشہ کرنے والے کی, اور آخرت تو ہے ہی اس کی برباد اور تباہ ہے. وَمُدْمِنُ خَمْرٍ, ایسے شخص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ,
اور وہ تاجر کہ جو اپنا سامان بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر، لایا ہے 10 روپے کا، کہتا ہے 15 کا لایا ہے، 20 کا دے رہا ہوں، 16 کا دے رہا ہوں، قسم کھاتا ہے قسم سے اتنے کا لایا ہے، اس طریقے سے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر سامان کو بیچ رہا ہے، فرمایا کہ اس کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، نقلی سامان لایا ہے، اصلی کہہ کر بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسری طرف جو سچے اور امانت دار تاجر تھے، ان کا مقام کیا ہے؟ وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اور یہ جو جھوٹ بولنے والا ہے، جس نے جھوٹی تجارت کی ہے، جھوٹ بول کر سامان بیچ رہا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجروں کو قیامت کے دن فاسق اور فاجر بنا کر اٹھایا جائے گا، الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ جس نے پرہیزگاری اختیار کی، جو شریعت کے اصولوں کے مطابق تجارت کر رہا تھا، وبر اور نیکی کے ساتھ تجارت کر رہا تھا، وصدق اور اس نے سچ بولا، سچائی کی تجارت وہ کر رہا تھا، یہ بچے گا، اس کا حشر ہوگا نبیوں کے ساتھ، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا حشر ہوگا فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہم احفظنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، اس کا انجام بھی جہنم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منڈیوں میں جاتے، تجارت گاہوں میں جاتے، جائزہ لیتے لوگ کیسے تجارت کر رہے ہیں۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا ایک غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اوپر سوکھا غلہ پڑا ہوا تھا، بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ آپ اس کے قریب گئے، آپ نے اپنا دست مبارک اس ڈھیر کے اندر داخل کیا، اندر سے غلہ تھوڑا سا نکالا، وہ گیلا تھا۔ آپ نے اس کے مالک سے کہا، اس تاجر سے جو وہ بیچنے والا تھا، آپ نے فرمایا یا رجل ما ھذا، ارے اے اللہ کے بندے یہ کیا، یہ تم نے کیا یہاں فراڈ کیا ہوا ہے، اوپر سے سوکھا ہے، اندر سے گیلا ہے، تر ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ رات کو بارش ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے گیلا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر ویسے ہی اس کو کیوں نہیں رہنے دیا، دھوکہ دینے کے لیے سوکھا اوپر کیوں ڈال دیا؟ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دھوکہ دینے والا ہے۔ اس لیے تاجر حضرات کے لیے یہ ضروری ہے وہ کوئی دھوکہ نہ دیں، وہ فراڈ نہ کریں۔ اگر سامان کے اندر کوئی عیب ہے اس عیب کو بتانا ضروری ہے، اگر عیب ظاہر نہیں کیا اور عیب والا سامان ہی بیچ دیا تو اس نے دھوکہ دیا ہے۔ قیامت کے دن یہ فراڈ کرنے والوں میں، دھوکہ دینے والوں میں شمار ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بڑے تاجر بھی تھے، امام بھی ہیں، ساتھ میں تاجر بھی ہیں، تجارت کرتے ہیں، کپڑے کا کاروبار تھا، اور جو سیل مین انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنی دکان پر، اس سے کہا کہ یہ ایک تھان ہے کپڑے کا، اس میں عیب ہے، اگر کوئی اس کو خریدے گا اس کو بتانا اس کے اندر یہ عیب ہے، تب بیچنا، بغیر بتائے ہوئے مت بیچنا۔ وہ بھول گیا، ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے کپڑا خریدا، اتفاق سے وہی تھان انہوں نے خرید لیا اور اس میں وہ لے کر چلے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ شام کو آئے، جب پوچھا اپنے سیل مین سے کہ وہ کپڑا جو میں نے بتایا تھا کہ اس میں عیب ہے وہ بک گیا کہ ہے؟ اس نے کہا وہ تو بک گیا۔ تو فرمانے لگے کیا جس نے خریدا تھا اس مشتری کو، خریدار کو آپ نے عیب سے مطلع کیا تھا؟ کہنے لگا میں تو بھول گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ایک تیز رفتار گھوڑا لیا، اس سے پوچھا یہ قافلہ کہاں کا تھا، کس طرف گیا؟ اس نے بتایا راستہ، بس گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچے اور جا کر قافلے کو ایک مقام پر پکڑ لیا، اور اس کے بعد ان سے کہنے لگے کہ تم میں سے کسی آدمی نے فلانی جگہ سے کپڑا خریدا ہے؟ تو ایک آدمی کہنے لگا ہاں میں نے خریدا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس کپڑے کو ذرا واپس دے دو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عیب ہے، اور ہمارا جو سیل مین تھا، دکاندار تھا، سامان فروخت کرنے والا، وہ بھول گیا، اس نے آپ کو نہیں بتایا ہے، یا تو اگر یہ کپڑا آپ واپس کر لو دوسرا لے لو، اور یا اگر یہی رکھنا ہے تو پھر اس کی جو قیمت آپ نے دی ہے وہ زیادہ ہے، اس کی کم قیمت ہے، اتنے پیسے میں آپ کو واپس لوٹاتا ہوں۔ اس نے چہرہ دیکھا، وہ کہنے لگا اچھا ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں جو اتنی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ اس نے
اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے کہنے لگا کہ جو آپ کو میں نے پہلے پیسے دیے ہیں وہ ادھر لاؤ اور یہ والے آپ رکھو۔ امام صاحب نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا وہ جتنے سکے میں نے دیے تھے وہ کھوٹے تھے، وہ میرے حوالے کرو، اب کھرے سکے مجھ سے لے لو۔ تو یہ فائدہ ہوا سچی اور امانت دار والی تجارت کا۔ تو جو تاجر حضرات ہیں ان سے پوچھا جائے گا کیسے تم نے مال حاصل کیا تھا، اور پھر جس کے پاس مال ہے اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا اس مال میں جو غریبوں کا حق تھا وہ تم نے ادا کیا یا نہیں ادا کیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی، صدقۃ الفطر کے موقع پر صدقہ ادا کیا یا نہیں، قربانی کے موقع پر قربانی کی یا نہیں، یہ مال کے حقوق ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کے حقوق تھے وہ تم نے ادا کیے یا نہیں ادا کیے ہیں، تو یہ پوچھا جائے گا کہاں سے مال کمایا، کیسے تم نے مال کمایا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ جس طریقے سے تجارت ایک ذریعہ ہے مال حاصل کرنے کا، ملازمت یہ بھی ایک ذریعہ ہے مال حاصل کرنے کا، اور ایک بڑا ذریعہ ہے ملازمت، لیکن اس میں بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ملازمت کے بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ اگر ان اصول اور ضابطوں کے مطابق ملازمت کی جائے گی تو پھر وہ ملنے والی جو تنخواہ ہے وہ حلال ہوگی، اور اگر ہم نے اس نے کوتاہی کی، جو اصول اور ضابطے تھے ان کے مطابق ہم نے ملازمت نہیں کی، تو پھر اتنا حصہ ہماری تنخواہ کا ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا اور وہ آگ کے انگارے ہوں گے، وہ مال نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک ملازم ہے، اس کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے ملازمت کا 8 گھنٹے، یہ 2 گھنٹے لیٹ کر کے جا رہا ہے یا 2 گھنٹے پہلے ہی وہاں سے چھٹی کر کے آ جاتا ہے، پورا وقت وہاں پر نہیں دیتا ہے، جتنا حصہ وقت کا اس نے وہاں نہیں دیا ہے ملازمت کی جگہ میں اتنے حصے کی تنخواہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے اس کا لینا، وہ حصہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو کام دیا گیا تھا اس کام کو اگر ٹھیک سے ادا نہیں کر رہا ہے، ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے، تو جتنی اس میں کوتاہی کر رہا ہے اتنا ہی حصہ اس کی تنخواہ کا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے حرام ہوگا، پورا کام اس کو کرنا ہوگا۔ اور آج کل ملازم جو ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کمائی کچھ اور ہے، تنخواہ کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، کمائی کہتے ہیں کمائی فلانے محکمے کے اندر کمائی بہت ہے جی، فلانے محکمے میں اس میں کمائی بہت ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے کمائی، کہتے ہیں وہ جو دوسری کمائی ہوتی ہے وہ کون سی؟ رشوت والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں جلیں گے۔ تو ملازمت کے بھی کچھ اصول ہیں، تجارت کے کچھ اصول ہیں، جو بھی ذرائع ہیں آمدنی کے، کمائی کے، مال حاصل کرنے کے، ان کے اصول اور ضابطے ہیں۔ ان اصول اور ضابطوں کے مطابق مال کو حاصل کریں گے تو قیامت کے دن کچھ جواب دے پائیں گے، اور اگر ایسا نہیں کیا پھر اس دن جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کے دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دے اور حرام کے دروازوں کو پروردگار بند فرما دے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ اس دن کی ذلت اور رسوائی اور ناکامی سے اللہ ہماری نسلوں کی، ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے عزیز و قارب دوست و احباب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔